نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما تبصرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم لوگ دیکھتے ہو، اور قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ وما لا تبصرون، یعنی دنیا کی تمام چیزیں سب کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن معزز پیغمبر کا فرمایا ہوا کلام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم، نہ کے برابر تم ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے جو مستقبل کی باتیں بتلاتا ہے بغیر جانے بوجھے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام پاک رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہم فرض کر لیں کہ محمد نے ہمارے اوپر بعض باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، تو فرض بھی کر لیں تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم ان کی رگِ گردن کو کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک قرآن
سراپا نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے لوگ قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک ان کا یہ انکار کرنا باعث حسرت و ندامت ہوگا کافروں کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ قرآن حق ہے، یقینی ہے، اس کو مانیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہذا اس عظیم الشان پروردگار کے کلام کو مانیے اور اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، کہ یہی مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے۔ سورۃ الحاقہ کی تفسیر چل رہی ہے، 29واں پارہ ہے، اور سورۃ الحاقہ کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کو پورا پڑھا گیا۔ اس کے بعد سورۃ المعارج شروع ہو جائے گی۔ سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت قرآن کریم کی اہمیت، اس کے حکم کی اہمیت، اس پر عمل کرنے کی اہمیت، اور عمل کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ملے گا اس کی اہمیت، ضرورت، اور اس کو دل میں بسا لینے اور عمل میں لانے کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جو چیزیں تم دیکھتے ہو ان کی، اور جو چیزیں تم دیکھتے نہیں ہو ان کی، ان سب چیزوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور تمہارے اعتبار سے میں قسم کھا رہا ہوں، کیونکہ جس چیز پر تم زور دینا چاہتے ہو تو لوگوں میں کیا کرتے ہو؟ قسم کھا کے کہتے ہو، کہہ رہا میں نہیں مانتا، ارے میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اس چیز کو زور دینے کے لیے تمہارے یہاں قسم کھانے کا رواج ہے، طریقہ ہے۔ تو میں تو کسی کی قسم کھا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ پابندی لگانے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہوگا جو اللہ پہ پابندی لگائے، اور اللہ سے بڑا کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ از دا گریٹسٹ آف آل، سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا حکم اللہ تعالیٰ کا چلے گا، کسی اور آدمی کا حکم اللہ پر نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہے جس چیز کی قسم کھائیں، اللہ کو حق ہے، لیکن اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، بڑے ہیں، کہ تم میری ہی قسم کھاؤ، کسی اور کی قسم نہ کھاؤ۔ تو اسی لیے مسلمان کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی قسم کھاتے ہیں، تو قرآن پاک کی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے قسم کھا لیا تو وہ قسم ہو جائے گی، یعنی قسم کھا لیا کہ قرآن پاک کی قسم میں اس طرح کروں گا، تو اب وہ قسم ہو جائے گی۔ اس کو اس طرح قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن اب وہ قسم ہو جائے گی۔ اب اس نے ایسا نہیں کیا تو قسم ہو جائے گی کا مطلب ہے ہو گئی ہے، اب نہیں کیا تو قسم ٹوٹے گی، اور قسم ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اس کے پاس پیسے ہیں، قادر ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، تو اسے چاہیے کہ 10 مسکینوں کو
दोनों वक्त खाना खिलाए पेट भर करके, और उसी में ऑप्शन है कि कसम खाना खिलाए या तो 10 मिस्कीनों को कपड़ा दे दे। कपड़ा जिसको कहा जाता है कि जब भी कपड़ा किसी को दिया जाता है तो पूरे बदन को ढांकने के लिए दिया जाता है, लिहाजा पूरा कुर्ता पैजामा उसमें शामिल रहेगा। जो ज़रूरी बदन ढांकने के लिए है तो 10 मिस्कीनों को या तो कपड़ा पहना दे। अगर उसके पास कुदरत नहीं है तब जा कर के 3 रोज़ा रखना है। रोज़ा पहले ही नंबर पे नहीं है, पहले ये सब है और आम तौर पे ये सब रहता है, इतनी कुदरत रहती ही है। तो 3 दिन का रोज़ा रखना है कसम टूटने के ऊपर। तो 3 दिन रखना है, नागा करके नहीं। कसम टूटी तो 3 दिन मुसलसल, शनिचर इतवार पीर, या पीर मंगल बुध, या बुध जुमेरात जुमा, इस तरह मुसलसल रोज़ा रखना है। और ये दिन रखा और उसके बाद फिर नागा कर दिया, फिर उसको फिर से 3 रोज़ा रखना पड़ेगा। नागा नहीं करना है, अल्टरनेट डे में नहीं रखना है, बल्कि कंटिन्यूअसली रखना है, मुसलसल रखना है। उसने रखा बुध जुमेरात जुमा, रख सकता है। जुमा का रोज़ा अकेले अगर कोई रखता है तो यह मकरूह है। जुमा हफ्ते की ईद है, तो ऐसे ही जैसे हम चाहे शनिचर को रोज़ा रख लें नफली, रख सकते हैं, इतवार को चाहे रख लें, पीर को चाहे रख लें, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, चाहे जब चाहे नफली रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जुमा को अकेले नफली रोज़ा रखना सही नहीं है। अगर किसी को रखना है तो एक दिन मिला ले, जुमेरात जुमा या जुमा शनिचर, इस तरह नफली रोज़ा रखे अगर रखना चाहे कोई, क्योंकि जुमा हफ्ते की ईद है, तन्हा उसका रोज़ा रखना ये मना है। तो कसम खा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सबसे बड़ी चीज़ तुम्हारे लिए कुरान है, कुरान से निकलने वाले अहकाम हैं। तो जितने भी मसले मसाइल छोटे हों बड़े हों, वो सब अल्लाह के हुक्म ही से निकले हुए। अल्लाह का हुक्म है कुरान, कुरान में 6236 आयतें हैं, एक एक आयत से 100 मसले निकलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई तो 40,000 हदीसें किताबों में मौजूद हैं। हदीसों का जो ज़ख़ीरा है वो इसी कुरान करीम की तफसीर है। तो जो आपने 6000 आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, तो उसी की तफसीर और तशरीह है 40,000 हदीसें। फिर उन 40,000 हदीसों से मसले निकले हैं, तो वो मसले हैं काउंटलेस, बेशुमार मसले हैं। तो वो जो मसले निकल रहे हैं हदीस से, वो हदीस है कुरान की तशरीह, तो कुरान ही से मसले निकले। लिहाजा एक एक मसले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसी अहमियत को अल्लाह ताला कसम खा करके बता रहे हैं कि उस पर अमल करो। एक हुक्म पे अमल करोगे तो 10 नेकी मिलेगी, 10 नेकी मिलेगी। इखलास है तो 20 होगी, फिर 30 होगी, 40 होगी। रजब का महीना जो चल रहा है, और अल्लाह के रसूल ने इसके लिए दुआ किया है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, यानी हमारी उम्र दराज कर दे और रमज़ान तक पहुँचा दे ताकि उसकी बरकतें हमें मिले। तो ये रजब का महीना अशहुर हुरुम में से है, मोहतरम महीनों में से है, यानी रजबुल मुरज्जब और उधर ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रम, 4 महीने ये मोहतरम महीने कहलाते हैं। मोहतरम महीने का मतलब ये है कि इन महीनों में अगर नेक काम करेंगे तो और बकिया 8 महीनों से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसमें नमाज पढ़ी हमने,
تو ہر نیکی کے لیے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیک کام کرے گا تو اس کو 10 نیک کام کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ 4 مہینوں کے علاوہ میں ہے، رجب کے علاوہ میں ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم کے علاوہ میں ہے 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی کرے گا تو 1 کا 10 نہیں اور بڑھا کے دیں گے، بہت زیادہ بڑھا کے دیں گے، جتنا بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ تو ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ آنکھیں بند ہوگی تب اس کی اہمیت معلوم ہوگی، تب اس پر اجر و ثواب ملنا شروع ہوگا۔ ابھی ہماری زندگی باقی ہے، زندگی میں جتنے چاہیں فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ نیک کام کرتے ہوئے چلے چلیں۔ زندگی ملی ہے ہم کو اسی نیک کام کو کرنے کے لیے، اور اس نیک کام کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جب کرنے نہ دیا جائے تب بھی کیا ہے؟ تب بھی کرنا ہے۔ اگر ہم مکان بنا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بیٹھو یہاں باتیں کرو، ارے وہاں پہ مزدور ہیں سب، وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے مکان بنانا، تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے مکان کی طرف آئیں گے کہ ہمیں بنانا ہے، مقصد ہے، اس کو چھوٹنے نہیں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا نثار احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، فرمایا کرتے تھے کہ ہوا جو چلتی ہے، ہوا کو ہم نے دیکھا ہے، ہوا چلتی ہے تو اس کا مقصد ہے پچھم سے چل رہی تو پورب میں بہت دور تک جانا، تو اب اس کا مقصد ہے بہت دور پورب تک، مشرق تک جانا، مغرب سے چل رہی ہے، تو راستے میں اس مقصد کے رکاوٹ کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں، فیکٹریاں ہیں۔ تو اب اس کے راستے میں جب ہوا کے روکنے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، تو وہ ہوا جو ہے ایسا نہیں کرتی کہ پہلے بلڈنگ کو توڑوں گی اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گی، نہیں، ہوا کیا کرتی ہے؟ راستہ چینج کرتی ہے، راستہ بدل کر کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے۔ بلڈنگ میں سوراخ ہے، سوراخ سے نکل جائے گی، آگے اس کی منزل ہے، اسے اپنے ڈیسٹینیشن کو، اپنی منزل کو، اپنے مقصود کو پانا ہے، سوراخ سے نکل جائے گی، راستہ بدل دے گی، گیٹ ہے وہاں سے نکل جائے گی۔ اگر اپنا مقصد وہ یاد نہ رکھتی تو بلڈنگ کو توڑنے لگے گی، ارے یہ میرے راستے میں آ رہی ہے، بلڈنگ کو توڑے، تو 1 مہینہ بلڈنگ توڑنے میں لگ جائے گا، تو وہ 1 مہینہ اپنے منزل تک پہنچنے میں مؤخر ہو جائے گی، لیٹ ہو جائے گی۔ 1 مہینہ ضائع نہیں کرتی بلکہ جھٹ سے راستہ بدل کر کے نکل جاتی۔ تو ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود ہے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا، اور ہمیں اللہ کی رضا کو تلاش کر کے آگے تک جانا ہے جنت میں۔ اب راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، نماز نہیں پڑھنے دیں گے لوگ، کاروبار نہیں کرنے دیں گے لوگ، حلال کمائی نہیں کرنے دیں گے لوگ، حلال کمائی میں بھی رکاوٹ ڈالیں گے، حلال کو کہیں گے حلال نہیں کھانے دیں گے۔ تو اب ہوا کی طرح ہم کو بننا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی منزل پانا ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے اور جنت تک جانا ہے۔ اگر ہم 2 ہاتھ کرنے لگے، بلڈنگ کو توڑنے لگے ہوا کی طرح، تو منزل سے پیچھے ہو جائیں گے، بہت دور ہو جائیں گے۔ اس لیے پوری دنیا میں جو ہوائیں چل رہی آج کل، ظلم کی، تشدد کی، مار پیٹ کی، یہ ایک جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ امریکہ سے لے کر کے چھوٹے گاؤں تک ہر آدمی مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چل رہا ہے۔ مکی زندگی میں 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، مائٹ از رائٹ ہی چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن آپ اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کو یہی سمجھاتے رہے
دیکھو اپنی منزل نہیں چھوڑنا، جنت تک جانا ہے. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. راستہ کوئی روکے نہیں. روکے تو بھی کیا کرنا ہے؟ روکے تو بھی جو ہے آیتیں پڑھنا ہے. اللہ کے رسول کو روکا گیا، 13-14 لوگ آپ کا گھر روک لیے، آپ کو نہیں جانے دینا ہے. آپ نے سورہ یاسین کی آیتیں پڑھی اور آیتیں پڑھ کر کے آپ نکل گئے. قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر کے نکل رہے ہیں. ہم کو اپنی منزل، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو مکے سے مدینے جانا ہے. جیسے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے تو نماز فرض ہو گئی. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ فرض ہو گئی. اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، قربانی اللہ کا حکم ہو گیا، واجب ہو گئی. ایسے اللہ کا حکم تھا گھر چھوڑنا ہے، بہت بڑا حکم ہے، بہت مشکل حکم ہے. نماز پڑھنا تو وضو بنایا، پڑھ لیا، کھڑے ہو گئے. روزہ رکھنا ہے، سحری کھایا، بس بھوکے پیاسے ہیں، نیت کر کے روزہ ہو گیا. پیسہ نکالا، زکوٰۃ دینا ہے، پیسہ نکالا، دے دیا 1 لاکھ میں 2,500 روپے. گھر چھوڑنا اللہ کا حکم تھا، گھر چھوڑنا کتنا بڑا حکم تھا. بس آپ کو جانا ہے، کیسے بھی جانا ہے، آپ کو مدینے پہنچنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے جا رہے ہیں. کیسے جانا ہے؟ بس چلیے. اب وہ گھر گھیرے ہوئے ہیں، آپ کو ختم کرنا ہے، جان مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے آپ کو گھر گھیرے ہوئے ہیں. لیکن آپ سورہ یاسین کی شروع کی آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا آرام میں بھی یہی کام ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے، عمل کریں گے. تکلیف میں بھی وہی حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے ہر حال میں. کیونکہ دنیا والے کیا چاہتے ہیں؟ ان کو رضا نہ ملے. دنیا والے چاہتے ہیں کہ ان کو جنت کے راستے سے روک دیا جائے، یہی چاہتے ہیں. ہر حال میں نام آ گیا مسلمان کا، نام آ گیا قرآن کا، نام آ گیا حدیث کا، نام آ گیا محمد کا، بس سانپ لوٹنے لگتا ہے. دشمنی مول لے لیتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. آئی لو گیتا، کچھ نہیں بولے گا کوئی. آئی لو کنٹری انڈیا، کوئی نہیں کچھ بولے گا. آئی لو ٹی، کوئی نہیں کچھ بولے گا. آئی لو کافی، کوئی نہیں کچھ بولے گا. آئی لو محمد، پوری دنیا جو ہے آسمان کو سر پہ اٹھا لیا. بتائیے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انک علی صراط مستقیم، اے محمد آپ سیدھے راستے پہ ہیں، وہ راستہ جنت تک جا رہا ہے. لیکن جنت میں نہیں جانے دیں گے، روکیں گے. طرح طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، گھر کے سامنے آ جائیں گے، نہیں نماز پڑھنے دینا ہے، روکیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کو گھر میں گھیر رکھا ہے، آپ اندازہ لگائیے، گھیر رکھا ہے. اور امیر المومنین ہیں، ان کے پاس فوج ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آرڈر دیجئے نا، لیکن بس ایک دل میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے. میں حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں، میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ حضور کی سرزمین میں مسلمانوں کا خون بہے. میری وجہ سے بھی آرڈر دے دوں گا، مار کے ختم کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر، جنگ احد، سب لڑائیاں ہوئیں. دونوں طرف کے لوگ ملا کر کے صرف 900 لوگ مارے گئے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور کی 63 سالہ زندگی میں، 63 سال کی پوری زندگی میں. مکے کی 13 سال زندگی، ایمان لانے کے بعد 40 سال کی زندگی تو پہلے ایمان، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال کی زندگی میں کچھ تو بولے نہیں، خاموشی سے رہتے رہے.
اور اس کے بعد جب مدینے کی زندگی آئی تو اس میں لڑائیاں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، غزوہ تبوک، کیا کیا سب ہو رہی ہیں، اور ادھر کے لوگ ادھر کے لوگ دونوں طرف کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ پوری جو ہے جنگ کی تاریخ ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ملا کر کے کل 900 لوگ مارے جا رہے ہیں۔ انہی کا ماننے والا ایک شیدائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر گھیر لیا ہے، مارنے کے لیے آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، اور امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے پاس لشکر ہے، حضور کہاں کہاں جو ہے فتح کے لیے جو ہے مسلمانوں کا لشکر لے کے جاتے تھے، وہی سب تو لشکر ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس بھی تھا، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کے پاس بھی وہی لشکر ہے، اور پھر حضرت عثمان غنی ہے، اور لشکر والے کہہ رہے ہیں حضرت حکم دے دو نا، یہ لوگ آپ کو جو ہے مارنا چاہتے ہیں اور آپ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ابھی حکم دو آپ۔ حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں میری وجہ سے میری جان بچ جائے، اس کی وجہ سے میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے میں مسلمانوں کا خون بہے اور وہ حضور کی اس شہر میں مسلمانوں کا، صحابہ کا خون جو ہے حضور کی سرزمین میں بہے، ایسا نہیں۔ اور دشمن چہار دیواری کود کر کے آ جا رہے ہیں، آ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دے رہے ہیں۔ آپ اس پہ غور کیجئے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پورا دشمن جب گھیرے ہو راستے سب طرف سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی اندر کمرے میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں اپنے لیے، آپ سبھی بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جب ایسے حالات میں تو آدمی کیا کرے گا؟ یہ کرو وہ کرو، کچھ تدبیر کرو، نہیں، بس قرآن شریف کھول کر کے تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر دشمن گھیرے ہوئے ہیں، دشمن آ رہے ہیں، آ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ مار رہے ہیں، اب داڑھی پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور خون کا فوارہ قرآن کریم پر گر رہا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ہے پہلے پارے میں ختم ہوتے ہوتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو خون کا فوارہ نکل رہا ہے اور اسی لفظ پر صبغۃ اللہ پہ گر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا رنگ۔ یہ خون کا جو رنگ ہے وہ رنگ اس پہ جا کے گر رہا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ یہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، آرام کی حالت میں، ہر حال میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں ہم کو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ دنیا کو اپنا دوست نہیں سمجھنا ہے۔ دوست تو جو حضور کے زمانے میں نہیں رہی ہے دنیا دوست۔ حضور کتنی میٹھی بولتے ہوں گے، میٹھی کتنی شیریں باتیں کرتے ہوں گے، آپ سے زیادہ شیریں بولنے والا کوئی ہوگا؟ اس کے باوجود بھی دشمن۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے بازو میں آپ کے چچا کا گھر ہے، ابو جہل نہیں سمجھ رہا، وہ ابو لہب نہیں سمجھ رہا، وہ آپ سے شیریں کون ہوگا؟ شیریں زبان اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں، تو دنیا کو نہیں سمجھا سکتے، اپنا کام کرتے رہے۔ جو دنیا سمجھنا چاہتی ہے تو بازو والا ابو جہل نہیں سمجھ رہا ہے، روم سے صہیب رومی آ کے سمجھ جا رہے ہیں، ایتھوپیا سے بلال حبشی، حبش کا نام آج کل کیا ہے؟ ایتھوپیا سے حبش سے حضرت بلال حبشی آ کے سمجھ جا رہے ہیں، کالے کلوٹے سمجھ جا رہے ہیں۔ خوبصورت ابو لہب بہت خوبصورت تھا، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، خوبصورت نہیں سمجھ پا رہا ہے، بدصورت سمجھ جا رہا ہے۔ گھر کے بازو والا نہیں سمجھ پا رہا، دور سے حبش سے آ کر کے سمجھ جا رہے ہیں، روم سے آ کے سمجھ جا رہے ہیں، حبشہ سے آ کے سمجھ جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی کو سمجھانا نہیں ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے۔ لہٰذا ہم خود سمجھ کر کے جب کام کریں گے تو یہی کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں لگے، ہم کو اپنے کام میں لگنا ہے، اور ہماری نہ نمازیں چھوٹیں، اور ہمارے نہ روزے چھوٹیں، نہ ہماری تلاوتیں چھوٹیں، نہ ہمیں اللہ کا حکم چھوڑنا ہے۔ ایسے حالات میں ان حضرات کو یاد کر لینا ہے جنہوں نے کیا کیا؟ اپنی جان تک دے دی لیکن تلاوت نہیں چھوڑی،
تلاوت کر رہے ہیں، اسی حالت میں آ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، لہٰذا ہم اپنی تاریخ کو بھلائیں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت مضبوط چیز ہے، اس کا ایک ایک حکم اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود ہم کو کیا ہے؟ مضبوط انداز میں اور عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے، عمل کرتے رہنا، عمل نہیں چھوڑنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، اپنے حقوق اللہ سے مانگنے ہیں اور اپنے ذمے جو کرنا ہے ذمہ داریاں وہ ادا کرتے رہنا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور اللہ سے مانگیں۔ حکومتیں ہم کو کچھ نہیں دیں گی، حکومتیں دیکھ لیجئے، فلسطین میں دیکھ لیجئے، جو لوگ انصاف پرور ہیں اور خود قانون بناتے ہیں کہ ہاسپٹل پہ بم نہیں برسانا ہے، وہی ہاسپٹل پہ بم برساتے ہیں، جو قانون بنائے ہیں کہ بچوں پر نہیں بم برسانا ہے، وہی بچوں پہ بم برساتے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو آپ ظلم، آپ انصاف کی بھیک ان سے مانگیں گے جو بلی ہے؟ بلی سے آپ کہیں، بلی کہے آپ سے کہ یہ دودھ جو ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تم چلے جاؤ، میں دودھ کی حفاظت کروں گی۔ تو اب جو ہے دودھ کی حفاظت، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے حفاظت کرو دودھ کی، چلے گئے آپ۔ تو آپ بتائیے کہ بلی دودھ کی حفاظت کرے گی؟ بلی جیسے آپ وہاں سے غائب ہوں گے ایسے بلی دودھ پی لے گی۔ تو ہم ظالم، دنیا کے ظالموں سے انصاف کی امید رکھے، ایسے ہے جیسے بلی سے ہم امید رکھے کہ دودھ کی حفاظت کرے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے، وہیں سے انصاف آئے گا، وہی عزیز ہے، وہی غالب ہے، وہی منصف ہے، وہی عادل ہے، وہی 99 نام رکھنے والا ہے، صفاتی نام ہے، اسی سے ہم کو بھیک مانگنا ہے اور اسی سے ہم کو سہارا ملنا ہے۔ اور پوری دنیا جاننا یہ ظلم کہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی ظلم کرتے جا رہی، جو مظلوم ہے اسی کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس دیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے اسی کو ظالم قرار دے کر کے پھر سے جو ہے اس کو اور مارا پیٹا جا رہا ہے، روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ لہٰذا جو انصاف کرنے والا ہے اسی سے ہم انصاف مانگیں اور جو ہمارا کام ہے وہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔